إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین اسلام کی، ایمان کی روح ہے۔ ہر شخص کوئی بھی ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے، اس کے مال سے، دنیا کی ہر چیز سے، اس کی اولاد سے، دنیا و ما فیہا جو کچھ ہے، تمام چیزوں، تمام نعمتوں، تمام دولتوں سے، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہونے چاہیے، آپ پیارے ہونے چاہیے۔ 3 حدیثیں اس ضمن میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہمیں دی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری جنت کا راستہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ کی نظر میں ہمیں کامیاب کرنے کے لیے جو ہستی ہمیں دی ہے نا، اس ہستی سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے 3 حدیثیں ذرا سنیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل مومن بن ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام دنیا سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ الفاظ پہ غور کرنا، فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے اولاد، اس کے والدین، اور تیسری چیز فرمایا والناس اجمعین، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث میں ان 3 تعلقات کا ذکر کیا کہ ان سے بڑھ کر میں بندے کو محبوب ہو جاؤں، پیارا ہو جاؤں، عزیز ہو جاؤں۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ 3 کام ہیں، 3 خوبیاں ہیں، 3 صفات ہیں، جس بندے کے اندر موجود ہوں گی نا، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی جو ہے وہ بندہ حاصل کر لے گا، اس کو یہ مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت دے دے گا، اسے پتا ہوگا ایمان کیا ہوتا ہے، دنیا میں اس کی مٹھاس کیا ہے، ایمان ہوتی کیا چیز ہے۔ جس بندے کے اندر 3 چیزیں ہیں نا، اس کو ملتی ہیں، جس کے اندر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہے نا، اس بندے کو ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ خالی دعوے کرتا پھرے تو اس کی اپنی الگ بات ہے۔ اس میں سے ایک چیز
فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اس بندے کو محبوب ہوگی نا، تو یہ بندہ ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت کو حاصل کر رہا ہوگا۔ اور تیسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صحابی کہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان حدیثوں کو سن کر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے، میری اولاد، دنیا و ما فیہا جو کچھ ہے ان میں سب سے زیادہ، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عزیز ہیں، محبوب ہیں، مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر کہتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے، یہ مجھے بڑی عزیز ہے، میری جان، میرا اپنا نفس جو ہے وہ آپ سے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر سن، بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے، اس کی جان، اس کی مال، اس کی اولاد اور تمام دنیا سے بڑھ کر اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی جان سے بھی زیادہ، وہ مجھے اپنی جان سے بھی آگے رکھے، تب تک بندہ مومن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اب مجھے اس حقیقت کا پتہ ہے، تو اب میں آپ کو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اب مجھے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہے، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب بات بنی ہے عمر، اب کامل مسلمان ہو تم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ جو دعویٰ کر رہے تھے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہی دعویٰ اسلام کی اصل روح ہے، ایمان کی اصل روح ہے۔ اس دعوے کو صحابہ کرام نے کیا صرف زبان کی حد تک رکھا تھا، یا اس محبت کے دعوے کو کس انداز سے سچا کر دکھایا تھا؟ آج ہم میں سے ہر شخص کلمہ پڑھنے والا وہ یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور ہونے بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی کہہ دے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے کنبے قبیلے خاندان، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادها اور وہ تجارتیں، کاروبار جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور وہ کوٹھیاں، محلات جن کو تم بڑی خوبصورتی پوری ریچوں کے ساتھ بناتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبوب ہوں گے نا، تو پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب آنے کا انتظار کرو۔ یعنی اللہ نے یہ قانون سکھایا ہے، اللہ اور اس کا رسول بندے کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، اور پھر یہ محبوب ہونا صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، بندے پر لازم ہے کہ اس محبت کے دعوے کو اپنے عمل سے ظاہر کرے۔ خالی محبت کا دعویٰ، خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا دعویٰ، آپ کی نبوت کا دعویٰ کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ خالی کو کہتا رہا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی کو سچا نبی مانتا ہوں، آپ ساری دنیا سے زیادہ صادق و امین تھے، اللہ کہتا مجھے ان دعووں کی زبانی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مکے والے بھی کرتے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ملی، آپ کوہ صفا پر چڑھے، سب کو اکٹھا کیا، ایک ایک خاندان کے بندوں کو بلا کے کہا اے لوگو تم مجھے یہ بتاؤ، میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم مجھے یہ بتاؤ، میری سابقہ زندگی ساری تمہارے سامنے ہے، 40 سال کا عرصہ تمہارے سامنے ہے، کیا تم مجھے کچھ جھوٹا سمجھتے ہو؟ میری ذات کے بارے میں کچھ تام تم میں سے رکھتا ہو؟ سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، سچا پایا، کبھی جھوٹ کی تہمت تو دور کی بات، جھوٹ کے بارے میں آپ کے متعلق لفظ بھی نہیں سنا۔ فرمایا پھر میں تمہیں اللہ کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو تم پر آنے والا ہے، اگر تم نے اللہ کی توحید کا اقرار نہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا امین تو سارے مانتے تھے، زبان سے اقرار تو ہر بندہ کرتا تھا، آپ کی ذات سے محبت تو دنیا کے کافر بھی کرتے تھے۔ اس محبت کا معیار تب واضح ہوا جب لوگوں کو آپ کی اتباع کا حکم ملا تھا کہ محبت تمہاری تب مانی جائے گی، تمہارے یہ دعوے اللہ کے ہاں تب قابل قبول ہوں گے جب تم اللہ کے رسول کی بات مانو گے، ان کی پیروی کرو گے، تب تمہارے یہ محبت کے دعوے اور یہ دلیلیں جو ہیں تمہاری ثابت ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا نا، آپ حیران ہوں گے کہ ان لوگوں نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت دیا۔ آپ چند واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے اس دعوے کو سچا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ جتنی جنگیں ہوں گی بغیر لڑائی کے، ان میں سے جو مال غنیمت آئے گا وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہوگا۔ جن جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوتی تھی دشمنوں کے ساتھ، اس میں سے خمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، باقی مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے فدق کی زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، خیبر کی زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور بھی کچھ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد بن گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے نا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ولی الامر بنے، مسلمانوں کے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مقرر ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے اے ابو بکر، وہ میرے والد کے جو فدق کا باغ تھا وہ اور خیبر کی زمینیں جو ہیں اس میں سے آپ مجھے حصہ دیں، میرا حصہ وراثت کا بنتا ہے وہ مجھے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، آپ کا فرمان یہ ہے، ہم انبیاء کی جماعت لا نورث، دنیاوی مال میں ہم ترکہ نہیں چھوڑتے، ہمارا جو مال ہوتا ہے اس کے ہمارے بچے، ہمارے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ورثہ نہیں ہوگا، ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم جو بھی دنیا کا مال چھوڑ کر جائیں گے نا وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ ہم انبیاء کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، اس مال میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، اللہ کے رسول جو کام اس مال میں سے کیا کرتے تھے نا، جو عمل بھی کرتے تھے، الا عملت بہ، میں بھی وہی عمل کروں گا، فانی اخشی، کیونکہ میں ڈرتا ہوں، ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیگا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کے کام میں تھوڑی سی بھی سستی کی نا،
اس سے ہٹا، اس کو چھوڑ دیا، تو میں ابو بکر یہ سمجھتا ہوں میں راہ راست سے ہٹ جاؤں گا، ہدایت اور اصل راستہ ہے نا اس سے دور ہو جاؤں۔ ایک معاملہ کہتے ہیں یہ معاملہ اے فاطمہ وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے پاس موجود ہیں، میں نے تمہیں حدیث بتائی ہے، یہ وراثت مال نہیں بن سکتا، یہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں تعلیمات دے دی ہیں۔ اگر اب میں تعلقات کا خیال رکھوں گا، لوگوں کی رعایتوں کا خیال رکھوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو چھوڑ دوں گا، تو کہتے ہیں میں ابو بکر یہ سمجھتا ہوں میں پورے دین کو چھوڑ بیٹھوں گا، دین سے میں نکل جاؤں گا۔ یہ تھا معیار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا دعویٰ کیا نا، تو عابس بن ربیعہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا؟ کہتے ہیں آئے حجر اسود کے پاس، عمرہ کرنے کے لیے آئے، حجر اسود کے سامنے آئے، اس کو بوسہ دیا اور پھر مخاطب کر کے کہتے ہیں انی لأعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا، قبلہ کا کہ اس نے تجھے بوسہ دیا ہے، ما قبلتو کا، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں تجھے بوسہ دیتا۔ میں نے اس لیے تجھے بوسہ دیا ہے کہ تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر ساتھ کہتے ہیں شیئن، ایک کام صرف، صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے، عمر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کو کبھی چھوڑ دے۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم زبان سے محبت عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب ہیں، جب اطاعت کی باری آتی ہے تو ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں تعصی الہ وانت تظہر حبہ، تو اللہ کی محبت کا دم تو بھرتا ہے، اس کے دعوے بڑے کرتا ہے، لیکن عمل تیرا کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں کرتا۔ لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت سچی ہوتی نا، تیرا یہ دعویٰ سچا ہوتا، لَأَطَعْتَهُ، تو اللہ کی اطاعت کرتا، اس کی بات مانتا۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محبت کے اصولوں میں سب سے بڑا اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، محبت نام ہی اطاعت کا ہے۔ بندہ اپنے والد سے کہے کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، باپ کہ بیٹا ایک گلاس پانی دے دو، تو بندہ کہ ابا جی نہیں یہ کام نہ کریں، آپ سے محبت بڑی ہے۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہونے کا معیار رکھتے تھے۔ خریم ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان میں یہ رہتا تھا، بال بہت بڑے بڑے تھے اور شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ کہتے ہیں بال بہت بڑے بڑے ایسے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہوتے تھے نا، وہ 4 طرح کے تھے، کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کندھوں تک ہوتے تھے، یا گردن تک ہوتے تھے، یا پھر آپ نے حج اور عمرے کے موقع پر حلق کروایا، سر سارا منڈوا دیا۔ یہ 3 طرح کے بال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ باقی جو قوموں کے رواج تھے ان کے مطابق جو بال تھے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، سائیڈوں سے بال بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں، یا اسی طرح اور جو چیزیں ان سے ہٹ کر دنیا کے کافروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے جو حجامت بنوائی جاتی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ان کے بال اس انداز کے تھے
شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل خریم، خریم بنو ساعدی قبیلے کا جو بندہ ہے یہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے، صحابی بڑا اچھا ہے، لیکن اگر یہ دو کام چھوڑ دینا تو مجھے بڑا پسند ہے۔ اب غور کرنا اس بات پر، فرمایا دو کام ہیں یہ چھوڑ دے، یہ بندہ بڑا ہی اچھا ہے، مجھے پسند ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے۔ کہا جی کون کون سے دو کام؟ خود نہیں بیٹھا ہوا وہاں پر، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا ہاں وہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ دو کام بس چھوڑ دے، ایک اپنے بال اچھے کر لے، کٹوا لے، اور دوسرا اپنے شلوار اپنا تہ بند جو ہے نا وہ ٹخنوں سے اونچا کر لے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ بندے جو سننے والے تھے نا انہوں نے جا کر خریم کو بتایا کہ خریم تیرے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ تو مجھے بڑا پسند ہے، اگر یہ دو کام تو کر لے۔ کہتے ہیں جو ہی سنا نا خریم نے فوراً اٹھا، کینچی لی، اس نے شلوار بھی کاٹ دی، ٹخنوں سے اوپر کر دی، اور اپنے جو بال بڑے بڑے تھے جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھے ان کو کاٹ کر کانوں کی لو کے برابر کر لیا۔ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خریم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، ہر بندہ کرتا ہے۔ آج کا دن تو میرا خیال ہے کئی بندے محبت کے دعوے رکھتے ہیں، آج کا دن تو ہر بندہ، کیونکہ سمجھتے ہیں 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، آج تو آپ کی پیدائش کی خوشی ہے۔ آج کے دن ہی دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ہیں، عذاب دیکھنا ان کے متعلق کیا فرمایا۔ فرمایا 3 بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 وعیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ پہلی وعید اللہ دیکھے گا نہیں، دوسری وعید بات نہیں کرے گا، تیسری وعید فرمایا گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، چوتھی وعید فرمایا دردناک عذاب ہوگا۔ اب عمل دیکھنا چھوٹے چھوٹے ہیں جو ہمارے رویے بن چکے ہیں، ہمارے رویے بن چکے ہیں۔ پہلی چیز فرمایا المسبل، اپنا کپڑا، اپنا تہ بند، اپنی شلوار، اپنی پینٹ، اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ نماز کے موقع پر نہیں لفظ بولا، فرمایا عام حالات میں چلتا پھرتا اپنی شلوار فیشن کے نام پہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ والمنانو، اور دوسرا بندہ احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا۔ ہم سارے اللہ کے نبی کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ابھی کھڑے ہو کے دیکھ لو ہماری شلواریں کہاں پر ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے پانی پینے کے عزائم رکھے ہوئے ہیں، خواب دیکھے ہوئے ہیں، ہمارا عمل یہ ہے۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ ایک شخص، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اب دیکھنا اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت کا معیار اور ان کے دعوے اور ہمارا معیار۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ایک بندے کو دیکھا، ہاتھ میں اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پکڑی، پکڑ کے اتاری اور پھینک دی غصے کی حالت میں، اور کہا کیا تم میں سے ایک بندہ اَیَعْمِدُ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک بندہ جان بوجھ کر کام یہ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں سونے آگ کا انگارہ پہن رہا ہوتا ہے اور وہ آرام سے چل پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احساس دلوایا کہ سونا پہننا مرد پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد پر ریشم حرام کیا ہے، عورت پہن سکتی ہے۔ سونا پہننا مرد پر حرام ہے، عورت پہن سکتی ہے۔ اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کو پتہ نہیں، اب غور کرنا،
اس صحابی کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، علم ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ صحابی دوبارہ پہن جاتا، کیونکہ آگے اس کا رویہ بتا رہا ہے۔ اس کو کہا جس کو علم نہیں تھا، اتار کر پھینکی، کہا تم میں سے ایک بندہ اپنے ہاتھ میں لوہے آگ کا جہنم کا انگارہ پہن کر پھر رہا ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے، پھینک دی۔ اللہ کے نبی چلے گئے، ساتھیوں نے کہا اس کو پکڑو، انتفع بھی، پہننے سے منع کیا نا، بیچ کر پیسے لے لو، کوئی اور ضرورت پوری کر لو، نفع اٹھا لو۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا، منع اس سے نہیں کیا کہ بیچ لو، کوئی اور کام کر لو، سونا گھر میں بطور مال رکھنا اس کی اجازت دی ہے اسلام نے۔ یہ ایک مال بطور پیسہ اس کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، پیسہ بھی تھا، فرمایا اس کو بیچ لو۔ ساتھی سارے کہنے لگے، کہتا ہے لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کبھی بھی اس کو نہیں پکڑوں گا جس کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کے نبی کی نگاہ میں ایسا بن جاؤں کہ میری بات نہیں مانی اس نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مسجد میں، صحیح بخاری میں یہ بھی واقعہ ہے، مسجد میں اللہ کے نبی ممبر پر آئے، جب ممبر پر درست ہو کے بیٹھ گئے نا تو لوگ آ رہے تھے، کچھ کھڑے تھے مسجد کے اندر، کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود باہر دروازے پر کھڑے تھے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ وہاں پر بیٹھا ہے، کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ، میں نے یہاں مسجد میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ کیا سوچا کہ اللہ کے نبی کی آواز پڑی ہے، وہیں پر ماننا ہے، یہ نہیں کہ چلو آئندہ مان لوں گا، آج تو اجازت دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں قبلہ جو تھا نا وہ بیت المقدس ہی مسلمانوں کا مقرر تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو دین تھا اس میں بھی بیت المقدس شام کی طرف قبلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات، آپ کی جو خصائل پہلی کتابوں میں بیان ہوئے نا، ان میں ایک یہ تھا کہ یہ نبی قبلہ تبدیل کرے گا۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے، ہجرت بھی ہوگی، بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے اس انتظار میں تھے، یہ دعا کرتے تھے یا اللہ قبلہ تبدیل کر دے، اب قبلہ تبدیل کر دے۔ پسند یہ تھا کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورہ دوسرے پارے میں اللہ نے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیے تھے۔ رات کے وقت حکم آیا، صبح کے وقت نا ایک بندہ مسجد قباء جو تھی، اور اسی طرح مسجد قبلتین جو ہے، جس کو آج کل مسجد قبلتین کہتے ہیں، وہاں پر یہاں سے ایک بندہ گیا مسجد سے، فجر کی نماز کا وقت تھا، وہاں پر گیا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں امام شام کی طرف منہ کیے ہوئے بیت المقدس کی طرف، اس نے نماز کے دوران نے کہا لوگو اللہ نے قرآن مجید میں حکم دے دیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اللہ نے تبدیل کر دیا ہے۔ وہیں نماز کی حالت میں امام وہاں سے چلا بیت اللہ کی طرف آیا، دوسری طرف آ گیا، نماز کی حالت میں ہی مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ چلو یار یہ نماز تو پوری کر لیں۔ اچھا، پھر محبت جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اطاعت بھی ایسی ہونی چاہیے جیسی بندہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی صحابہ کرام نے ویسی کی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ اپنی طرف سے نہ ان کی شان میں غلو کیا، نہ ان کے عمل سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، نہ بہت زیادہ پیچھے رہنے کی کوشش کی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہمارے رویے بڑے عجیب بن چکے ہیں۔ ہم معاشرے کا دین پسند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا دین پسند نہیں کرتے۔ معاشرے میں جیسا دین ہمیں مل جائے بس وہ پکڑ لیا، یہی دین ہے، کوئی ضرورت نہیں اب کسی کی بات سننے کی، اب کوئی ضرورت نہیں تحقیق کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صاف ستھرا دین جو صراط مستقیم والا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے اس کو اختیار کریں، یہ کوئی ضرورت نہیں۔ پانی بڑا پن پن کے چھان کے پیتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں جیسا معاشرہ ہمیں دیتا ہے ویسے بس اختیار کرو۔ اپنے مزاج کا دین، معاشرے کا دین یہ ہمیں پسند ہے، اللہ رب العالمین کا دین اس کی ہم جستجو نہیں کرتے۔ اس میرے الفاظ پر غور کرنا کبھی بیٹھ کے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے،
ہمارے عمرے، ہماری یہ ساری چیزیں ہم وہاں سے لیتے ہیں کہ معاشرہ کیسے چل رہا ہے، ہمارا مزاج ہمیں کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کے مطابق ہو، یہ اللہ ماشاء اللہ 100 میں سے شاید 1% بھی، میں بڑی بات کہہ دوں 1% لوگ اس کی جستجو رکھتے۔ بدعات ہی بدعات ہیں، اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عید میلاد النبی جو ہے، اس کو ہی دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، آپ کی محبت کا دعویٰ ہے، آپ کی خوشی ہے آمد کی، لیکن اس کو منانے کا طریقہ دیکھو، وہ اللہ کے نبی کے عمل سے، آپ کی خوشی سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ کے نبی نے اس انداز سے نہیں منایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، پہلی بات، دین مکمل ہے، اس میں کسی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو شخص اس میں اضافے کی کوشش کرے گا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس معاملے میں، اور ابو داود کی حدیث ہے، معاملے کی بجائے بولا ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرے گا، وہ الٹا وبال بن جاتا ہے۔ ایک حدیث سننا، یہ جو مروجہ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی اس انداز سے بنائی، نہ صحابہ کرام نے منائی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس سلطنت تھی، ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس دولت بھی تھی، اس انداز سے انہوں نے نہیں اپنائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے، دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، اس سے آگے بڑھنا یہ دین نہیں ہے، وبال بن جائے گا، گناہ بن جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس آئے ابو موسیٰ اشعری، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، آئے کہتے ہیں اے ابو مسعود، اے عبداللہ بن مسعود، اے ابو عبد الرحمن، میں ابھی آیا ہوں اللہ کے نبی کی مسجد سے، اس پر ذرا غور کرنا۔ کہتا ہے میں ابھی آیا ہوں اللہ کے رسول کی مسجد سے، مسجد نبوی سے، میں نے وہاں پر ایک کام دیکھا ہے جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا، جبکہ کام الحمدللہ میں نے اچھا دیکھا ہے، یہ الفاظ ہے۔ کہتے ہیں ایک کام میں نے دیکھا اللہ کے نبی میں نہیں تھا، آپ کے زمانے میں نہیں تھا، کام الحمدللہ اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے بھائی تو نے؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی کی مسجد میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں حلقے بنا کے، کھجور کی گٹھلیاں پکڑی ہوئی ہیں، ایک بندہ کاشن دیتا ہے، کہتا ہے بھی چلو بھی سارے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ یعنی دنیا میں جو 4 کلمات سب سے عظمت والے نا اللہ کی کبریائی کے، وہ کہتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، وہ گٹھلیوں پر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں 100 دفعہ، پھر وہ کہتا ہے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو، وہ گٹھلیوں پر سارے بندے 100 دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح 4 کلمات پڑھتے ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خیر کا کام اس انداز سے نہیں کرتے، یہ تو عبادت ہے، اور عبادت کا یہ طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، ہے خیر کا کام۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابو موسیٰ تو نے کہا کیا ان کو؟ کہا جی میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو آپ کی رائے کا انتظار کیا۔ کہا چلو میرے ساتھ، پکڑا ہاتھ سے، مسجد میں آ گئے۔ کہتے ہیں ویلکم ویحکم، افسوس ہو تم پر، صحابہ بھی ان میں موجود ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ تابعین ہیں، صحابی جو دیکھتا ہے وہ اس کو برا جانتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں کرتے تھے، تابعین کی کثرت ہے اس میں، ان حلقوں کے اندر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ویحکم یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم پر افسوس ہو، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھوڑا وقت گزرا ہے، آپ کے صحابہ تم میں وافر انداز میں موجود ہیں، وافر تعداد میں موجود ہیں، کتنی صحابہ اس امت میں موجود، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں پھٹے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، تو تم نے ابھی سے ایک ایسا دین شروع کر لیا ہے۔ یاد رکھو اب 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ ہدایت پر ہو،
یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولے ہوئے ہو۔ کیا خیال ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنا گناہ کا کام ہے؟ دنیا میں سب سے عظیم الشان کلمات۔ عبادت کا طریقہ نیا تھا جو آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، ما اردنا الا الخیر، ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں، ہم کون سا گناہ چاہتے ہیں؟ فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی خیر کا ارادہ رکھ کے عمل کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، خیر کا ارادہ رکھ کے صدقات کرنے والے خیر کی بجائے گناہ پار رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو اپنے گناہ گرو، قیامت والے دن میں تم پر گواہی دوں گا کہ یہ گناہ شمار کر رہے تھے۔ تو یہ بدعت ہے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی کی خوشی منانا سال بعد، اور اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی تو مسلمان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ کیسے ہوگی؟ آپ کی اتباع کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔